الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 30واں پارہ سورہ عبسہ۔ آج کا سبق قرآن مجید کی عظمت کو ذکر کیا گیا۔ فی صحف، فی میں صحف صحیفوں، مکرمہ عزت والے، فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ بلند تر، مطہرہ پاکیزہ، مرفوعۃ مطہرہ بلند تر ہے اور پاکیزہ ہے۔ ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت، اہمیت، عزت کو واضح کیا گیا کہ یہ قرآن، یہ کلام ایک عام کلام نہیں ہے، یہ کتاب ایک عام کتاب نہیں ہے جس طرح یا عام طور پر دنیا کی تعلیم کو یا دنیا کی ڈگریوں کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، یا اس میں ایک کمپٹیشن ہے، بڑھ چڑھ کے لوگ لیتے ہیں اور اس کی طرف لبکتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن، یہ بھی کوئی عام ڈگری نہیں ہے، عام کلام نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے جو اس کو عام سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کو لینا یا قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو عام سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن فی صحف، صحف جمع ہے صحیفہ کی، صحیفہ کہتے ہیں ایک دو ورق کو، مکرمہ کرم سے ہے، عزت والا، یعنی قرآن یہ پہلے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، صحیفوں میں تھا، یا مطلب ورق پہ لکھا ہوا، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتوں پر، اس طرح قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو یہ صحیفوں پر تھا یا کسی بھی چیز پر لکھا گیا، مکرمہ تو یہ عزت والا ہے قرآن، اور مرفوعہ بلند و بالا ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے۔ یہ ساری قرآن کی صفات بیان کی ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے اور بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ مرفوعہ کہتے ہیں اعلیٰ چیز کو، عرفہ کو، بلند کو، مطہرہ پاکیزہ، یہ ایک ایسا علم ہے۔ اب صحیفوں میں لکھا گیا تو یا تو یہ فرشتوں نے جو لے کر آئے صحیفے، یا وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا، کاتبین وحی، تو یہ عزت والی چیز میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب جو ہمارے پاس کتابی شکل میں ایک والیوم میں قرآن موجود ہے تو یہ ایک عزت والی کتاب ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک تو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ایک مسلمان کے دل میں اس کی عزت ہونی چاہیے، اور دوسرا فزیکلی بھی قرآن کو عزت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، یا تو قرآن کو مطلب چومنا شروع کر دیتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یا قرآن کو بعض لوگ اس طرح اٹھاتے ہیں جس طرح عام کتاب کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، یا اس طرح اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس طرح عام کتاب کو اٹھایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کو اٹھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، رکھتے ہوئے ہر طرح سے فزیکلی بھی اس کا خیال کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ عزت والی کتاب ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک استاد تھے، تو وہ قرآن کے اوپر کسی کتاب کو رکھنے نہیں دیتے تھے۔ جب کسی بچے کو دیکھتے کہ اس نے قرآن کے اوپر کوئی بھی کتاب رکھی ہے، مدارس میں کون سی کتابیں ہوتی تھی؟ احادیث کی ہیں یا
لغت کی کتابیں ہوتی تھیں، نحو صرف کی، وہ قرآن پہ رکھی ہے تو کہہ دیتے تھے کہ اس کتاب کو اٹھاؤ قرآن سے، یا قرآن کے اوپر اس طرح بازو رکھ لیا، یا ایسے قرآن کے اوپر وزن ڈال دیا، تو اس سے بھی منع کرتے تھے کہ قرآن کے اوپر وزن نہیں ڈالنا، پیچھے ہو جاؤ، صرف اس طرح قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو۔ یہ ایک عزت اور تکریم ہے، اور قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھو، ایسے ہی نہیں قرآن کو اس طرح پکڑ لینا جس طرح عام کتاب پکڑی جاتی ہے۔ تو یہ عزت والی کتاب ہے، اس میں علم کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان کے دل میں عزت ہونی چاہیے، اور فزیکلی بھی قرآن کو عزت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بِأَيْدِي ہاتھوں میں، سفرہ، بِأَيْدِي سفرہ معزز ہاتھوں میں، یہ قرآن معزز ہاتھوں میں ہے، یا سفرہ لکھنے والے ہاتھوں میں، کرامن عزت والا، بررہ نیک، بِأَيْدِي سفرۃ کرام بررہ، یہ لکھنے والے ہاتھوں میں ہے، کرامن جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ سفرہ سافرن کی جمع ہے، سافرن کہتے ہیں کہ لکھنے والے کو، یا صفرن سے مشتق ہے، صفرن کہتے ہیں کہ فرشتے جو اللہ اور رسول کے درمیان ایک سفیر کا کام کرتے ہیں، ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو یعنی سفارتن سے بھی یہ لفظ مشتق ہے، بنایا گیا ہے، تو اس سے مراد فرشتے بھی ہیں کہ یہ قرآن ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہیں، بررہ اور وہ نیک ہیں۔ یا اس کے علاوہ قرآن جو صحابہ لکھنے والے تھے وہ معزز تھے، اور اس کے بعد قیامت تک یہ قرآن جن صحیفوں میں لکھا جائے گا وہ معزز ہوں گے، عزت والے ہوں گے، تکریم والے ہوں گے۔ قتل مارا گیا، الانسان انسان، قتل الانسان مارا جائے انسان، ما کس قدر، اکفرا وہ ناشکرا ہوا، قتل الانسان ما اکفرا مارا جائے انسان کس قدر وہ ناشکرا ہوا۔ یہ قتل الانسان یہ ایک بد دعا ہے، سخت بد دعا ہے، جس طرح کسی کو بد دعا دی جاتی ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو یا تیرا ککھ نہ رہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح عرب کے اسلوب میں قتل الانسان یہ ایک سخت ترین دعا ہے کہ تو مر جائے اس کے لیے، یعنی بد دعا کے معنی میں ہے کہ سخت ترین بد دعا کہ تو مر جائے، اور یہ آخری سزا ہے کہ جب بندہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قتل الانسان یہ بد دعا اختیار کی یا اس کو بیان کیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ عرب کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے کہ قتل الانسان، کہ ایک انسان کس قدر ناشکرا ہو گیا اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی، کہ جو بندہ دیکھے گا ایسے انسان کو ناشکرے کو تو اس کے منہ سے قتل الانسان یہی الفاظ نکلیں کہ انسان مارا جائے، یہی بد دعا نکلے گی۔ من ای شیء کس چیز نے یا کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا گیا وہ، من ای شیء خلقہ کس چیز سے پیدا کیا گیا وہ، یعنی وہ انسان کس چیز کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ آگے جواب ہے من نطفۃ نطفے کے ساتھ، خلقہ اس کی تخلیق کی اس نے، یعنی انسان کو پیدا کیا اللہ نے، فقدر اور اس کا اندازہ لگایا، من نطفۃ خلقہ فقدر نطفے سے پیدا کیا اس انسان کو اور اس کا اندازہ لگایا، یعنی ایک تو انسان کی تخلیق، حقیر تخلیق واضح کی کہ اس کو نطفے کے ساتھ، قطرے کے ساتھ پیدا کیا گیا،
دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق برابر کی، اندازہ لگایا، نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، پھر عظام، یہ مکمل پروسیس، یہ سارے مراحل، یہ بھی ایسے ہی نہیں ہے، ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد روح کا پھونکا جانا اور باقی تقدیر، انسان نے کتنا رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنی زندگی ہے، تو یہ ساری چیزیں فقدر میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری انسان کی لکھ دی، اس کو اس کی تخلیق یاد کروا دی۔ ثم السبیل، ثم پھر السبیل راستہ، یسرہ اس کو آسان کر دیا، ثم السبیل یسرہ پھر اس کا راستہ آسان کر دیا۔ سبیلہ کے 3 معنی ہیں، ایک تو اسی کانٹیکس میں آئے گا من نطفۃ خلقہ فقدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا کہ ایک بچے کا حجم کتنا ہے اور جس راستے سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ہموار کر دیا، آسان کر دیا، بآسانی اس کی پیدائش ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ میں اس ہڈیوں کو نہ کھولتا تو وہ بندہ وہیں پہ مر جاتا، یعنی اس کی تخلیق کی ہے، اس کو پیدا کیا، راستہ آسان کر دیا۔ دوسرا معنی سبیلہ کا کہ خیر و شر کے دونوں راستے اللہ نے آسان کر دیے، اب جس راستے کو چاہے اختیار کر لے، اچھے کو یا برے کو۔ اور تیسرا معنی سبیلہ کا کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے راستے کے لیے یا راستے کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی، صحیفے نازل کیے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا کہ اس کے لیے سیدھا راستہ آسان ہو جائے، سیدھا راستہ اس کو پہچاننا، اللہ کی ذات کو پہچاننا اس کے لیے آسان بنا دیا۔ تو ثم السبیل یسرا، تو پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو اس میں پہلا معنی زیادہ راجح لگتا ہے جو پچھلی آیت کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تخلیق کو پیدا کرنے کو بھی آسان کر دیا، وہ راستہ ہموار کر دیا۔ تو یہ ثم السبیل یسرا یہ ایک وظیفہ بھی ہے، خاص کر کے ان عورتوں کے لیے جو اپنی خاص حالت میں ہوتی ہیں، پریگننسی کی حالت ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس وقت اس وظیفے کو وہ پڑھیں، ثم السبیل یسرا۔ اور اس کے ساتھ سورہ انشقاق جو آگے آئے گی اس کی پہلی 5 آیات ہر نماز کے بعد وہ، اور یہ ثم السبیل یسرا یہ آیت چلتے پھرتے ہر وقت اس کی تسبیح، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو پھر اس کی برکات وہ دیکھیں گی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے پھر اس نے اس کی برکات کو دیکھا، یعنی آپریشن سے بچ گیا، ڈیلیوری وہ کیس ایسے ہی ہوا آپریشن کے بغیر ہی، اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے آسانی پیدا کر دی، ہموار کر دیا۔ تو یہ ایک وظیفہ بھی ہے، اس وظیفے کو عورتیں پڑھیں وہ اپنی خاص ایام میں، خاص حالت کے اندر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔